السلام علیکم پیارے ساتھیوں، خونی قاتل کی تلاش ایپیسوڈ نمبر 2۔ پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ اب وہ رہنمائی کر رہی ہے پولیس کی ایک درندے نما قاتل کی تلاش کرنے میں جو کہ عورتوں کا خون کرتا ہے، ان کو بے رحمانہ طریقے سے مار ڈالتا ہے، لاش کے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ پولیس اس کے پاس آ چکی ہے اور پھر اس نے رب نواز سے کہا کہ آپ اس مہم میں نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ آپ کو بھی وہ آدمی خنجر مار سکتا ہے۔ اب پولیس کیا کہتی ہے، آئیے آگے سنتے ہیں۔ رب نواز شاید خود بھی اس وقت اپنی بہادری ثابت کرنا چاہتا تھا۔ وہ نثار ملک کی بات سن کر مطمئن نظر آنے لگا کہ رب نواز کو بھی ساتھ رہنے دیں کیونکہ ہم اس قاتل کو تنہا نہیں پکڑ رہے ہیں بلکہ ہم سب ساتھ ہیں۔ منیر جو کہ فائزہ کا شوہر ہے بے نیازی سے بولا، یہ تو آپ کی مرضی پر منحصر ہے، فائزہ کی تو جہاں تک رسائی تھی اس نے آپ کو آگاہ کیا، آگے آپ جانے اور آپ کا کام۔ اس وقت تو ویسے بھی بحث و مباحثے کی گنجائش تھی ہی نہیں، اس لیے سب چپ ہو گئے۔ میڈم اب آپ اسے دیکھ رہی ہیں؟ نثار نے فائزہ سے پوچھا۔ جی ہاں۔ فائزہ کی نظریں ایک بار پھر اندھیرے میں بھٹکنے لگی۔ وہ اب گاڑی کی اوٹ سے گاڑی کے پیچھے سے نکل آیا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے اسی کسی خاص مکان کی تلاش ہے، شاید اسے کسی مکان کے بارے میں کچھ معلومات حاصل ہے۔ ٹھیک ہے، نثار ملک نے سر ہلایا، ہمیں اب حرکت میں آ جانا چاہیے، باقی باتیں گاڑی میں ہوں گی۔ اس نے اپنی گاڑی کی طرف اشارہ کیا جس پر پولیس کا کوئی نشان وغیرہ نہیں تھا، نمبر پلیٹ بھی عام گاڑیوں والی تھی۔ نہیں، ہم اپنی ہی گاڑی میں چلیں گے، منیر نے اپنے مخصوص بے لچک لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، میں آپ لوگوں کے ساتھ آ جاتا ہوں۔ ڈرائیونگ سیٹ عامر نے سنبھال لی جو کہ فائزہ کا بھائی ہے۔ فائزہ بھی آگے ہی اپنے بھائی کے برابر بیٹھ گئی تاکہ راستہ صحیح طور پر دیکھ سکے۔ نثار ملک اور منیر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ ان کی گاڑی سست رفتاری سے آگے چلنے لگی۔ اس کے پیچھے پولیس جیپ تھی اور اس سے پیچھے والی پولیس کی سادہ کار۔ وہ سب چل تو پڑے لیکن در حقیقت کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ انہیں کہاں جانا ہے۔ اس گلی سے نکلنے کے بعد نثار ملک نے نرم لہجے میں پوچھا، فائزہ بیوی کیا آپ کو معلوم ہو گیا ہے وہ گلی کون سی ہے جہاں قاتل اس وقت موجود ہے؟ نہیں، میں گلی نہیں پہچان سکتی ہوں لیکن علاقہ یہی علاقہ ہے جو میں نے دیکھا ہے، چاروں طرف بڑے بڑے عالیشان مکانات موجود ہیں۔ اوہ پلیز گلی کو پہچاننے کی کوشش کریں، اس طرح تو بڑی مشکل ہو جائے گی، آپ لوگ تو یہی رہتے ہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے، منیر اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، لیکن یہ کوئی چھوٹا علاقہ نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر وہ ایک بار پھر تحمل اور احسان کے ساتھ فائزہ سے مخاطب ہوا۔ گلی کی کچھ اور نشانیاں بتائیے میڈم، ذرا گرد و پیش پر چاروں طرف غور کرنے کی کوشش کیجیے، کہاں پر ہے وہ گلی؟ میں پوری کوشش کر رہی ہوں جناب۔ فائزہ کی آواز گویا کہیں دور سے آ رہی تھی مگر کچھ پتہ نہیں چل رہا، بس اتنا احساس ہو رہا ہے وہ کوئی چھوٹی سی گلی ہے۔ بعض مکانات پچھلی طرف سے بھی بہت شاندار معلوم ہوتے ہیں۔ اوہ اب وہ سامنے والی گلی میں مڑ گیا ہے، گلی میں بالکل سناٹا ہے۔ وہ ایک مکان کو بہت غور سے دیکھ رہا ہے، اس مکان میں ستون ہیں، یعنی بڑے بڑے سے پلرز، اونچا سا گیٹ ہے، رنگ سفید ہے۔ وہ اس مکان سے بھی آگے بڑھ گیا ہے۔ فائزہ یوں خاموش ہو گئی جیسے کچھ دیر مشقت کر کے آرام کرنا چاہتی ہے۔ اس کے سفید چاندی سے رنگ پر پسینے کی ننھی ننھی شفاف بوندیں ابھر آئی تھی اور گاڑی میں پھیلی ہوئی مدھم سی روشنی میں کسی چنبیلی پر جمی ہوئی شبنم کی طرح جھلملا رہی تھی۔ اوہ دفتن، فائزہ نے یوں گہری سانس لی گویا کسی نے اس کے پہلو میں کچھ چبو دیا ہو۔ کیا ہوا؟ نثار ملک نے بےتابی سے اگلی سیٹ کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ اس شخص نے اپنے خنجر سے اپنی کلائی زخمی کر لی ہے، فائزہ سرسراتی ہوئی پراسرار آواز میں بولی۔ خون بہتا ہوا اس کے ہاتھ تک آ رہا ہے، اس کا ہاتھ خون میں رنگ گیا ہے۔ اف خدایا، فائزہ نے گویا کراہیت سے جھرجھری سی لی، اس کو گھن آ رہی تھی۔ وہ اپنا خون چاٹ رہا ہے درندوں کی طرح۔ اس نے اپنا ہاتھ چاٹ کر صاف کر لیا ہے اور اب اپنے زخم پر ہونٹ رکھ لی ہیں۔ وہ اپنے زخم کو چوس رہا ہے اور اب اس نے اپنے زخم سے ہونٹ ہٹا لیے ہیں۔ حیرت ہے، اس کے زخم سے خون بہنا بند ہو چکا ہے۔ نہایت اذیت پرست شخص معلوم ہوتا ہے، انسپکٹر نثار ملک نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور اب وہ گلی کے کونے پر ایک پرانے اجاڑ سے مکان کے سامنے رک گیا ہے۔ اس کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی ہے، وحشیانہ چمک، جیسے کوئی درندہ اپنی منزل پر پہنچ گیا ہو۔ فائزہ کی آواز ایک بار پھر گویا بہت دور سے آ رہی تھی اور رات کے سناٹے میں، اور انسپکٹر نثار جیسے باحوصلہ اور نڈر پولیس آفیسر کے ذہن میں بھی ڈر اور خوف پیدا ہو گیا۔ فائزہ نے خوابناک سے لہجے میں بات جاری رکھی،
یہ اس علاقے کا سب سے پرانا مکان معلوم ہوتا ہے۔ اس کے اوپر کے کمرے گول ہیں۔ اس مکان پر مدت سے رنگ و روغن نہیں ہوا ہے۔ دیواروں پر کاہی سیاہی سی جمی ہوئی ہے، کہیں کہیں سے پلاسٹر بھی اکھڑا ہوا ہے۔ لان پر گھاس اور پودے کانٹوں کی صورت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ خاموش ہو گئی۔ کیا قاتل یہیں جانے کا ارادہ رکھتا ہے؟ ہاں، وہ اسی مکان میں جائے گا۔ ممکن ہے وہاں کوئی رہتا نہ ہو۔ نثار ملک کے لہجے میں امید جھلک آئی۔ بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے جیسے اس مکان میں کوئی نہیں رہتا، لیکن افسوس کی بات ہے ایک نوجوان اور حسین عورت مگر بدنصیب بیوہ یہاں رہتی ہے۔ وہ ایک بکھرے ہوئے خاندان کی فرد ہے جس کے کچھ لوگ ملک سے باہر ہیں، کچھ دوسرے شہروں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ انہی خاندانوں میں سے ایک خاندان ہے جو دولت اور پیسوں کے لیے، پراپرٹی کے لیے مسئلے میں الجھ کر ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے ہیں اور پھر رشتے توڑ دیتے ہیں۔ وہ عورت اپنے کمرے میں بہت مدھم روشنی دینے والا نائٹ بلب جلائے بیڈ پر بیٹھی چپکے چپکے رو رہی ہے۔ کیا وہ گھر میں بالکل اکیلی ہے؟ کوئی نوکر وغیرہ نہیں ہے؟ دھیمے سے لہجے میں پوچھا۔ وہ بالکل اکیلی ہے۔ نوکر بھی ایک ایک کر کے اسے چھوڑ کر جا چکے ہیں کیونکہ اس کے پاس نوکروں کو تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں رہے ہیں۔ وہ لاکھوں کے اس مکان کی مالک ہے لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ وہ مکان بکنے کا انتظار کر رہی ہے۔ وہ مالی اعتبار سے پریشان ہے اور لگتا ہے کہ قاتل کو بھی کسی طرح اس کے بارے میں معلومات حاصل ہے۔ وہ گھوم کر اسی مکان کے پیچھے جا رہا ہے۔ آپ کو کچھ اندازہ ہوا کہ یہ مکان کس گلی میں ہے، کس طرف واقع ہے؟ نہیں، اس مکان پر کسی بھی جگہ کوئی نمبر وغیرہ نہیں لکھا ہوا ہے، کوئی نیم پلیٹ بھی نہیں ہے۔ اس کے چاروں طرف کے بارے میں کچھ اشارے میرے سامنے آ رہے ہیں مگر نہایت غیر واضح، صاف نہیں ہیں۔ کچھ چیزوں کی جھلکیاں نظر آتی ہیں مگر فوراً ہی غائب ہو جاتی ہیں۔ بہرحال یہ واضح ہو گیا ہے کہ یہ مکان ہے ڈیفینس میں اور یہاں سے زیادہ فاصلے پر نہیں ہے، لیکن اس طرح بغیر کسی اندازے کے گلیوں میں پھرتے پھرتے تو شاید ہم اس مکان تک نہ پہنچ سکے۔ فائزہ کے بعد شاید اس کا کوئی جواب نہیں تھا، اسی لیے وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولی، اوہ، وہ شخص پچھلی دیوار پھلانگ کر اندر کود گیا ہے۔ وہ جھاڑ جھنکار میں سے گزرتا ہوا پچھلے دروازے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس کا انداز بالکل ویسا ہے جیسا شکار پر نکلے ہوئے کسی جنگلی درندے کا ہوتا ہے۔ فائزہ بی بی، آپ اپنے ذہن پر زور دیجئے، اپنی ذہنی صلاحیتوں سے کام لینے کی کوشش کیجئے، کہیں ہم اس مکان تک پہنچنے میں دیر نہ کر دیں۔ منیر نے کافی دیر کی خاموشی کے بعد زبان کھولی۔ وہ گمبھیر اور سنجیدہ لہجے میں نثار ملک سے مخاطب ہوا۔ آپ میری بیوی کے ذہن پر دباؤ بڑھانے کی کوشش نہ کریں تو اچھا ہے۔ وہ ان حالات میں پہلے ہی کافی پریشان ہے۔ اس کے ذہن پر جتنا دباؤ آپ ڈال رہے ہیں وہ بہت زیادہ ہے۔ اس کے ذہن پر جتنا دباؤ پڑتا ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا ہے۔ جتنا زیادہ آپ اس کے پیچھے پڑیں گے اس کی ذہنی صلاحیتوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ نثار ملک نے ایک بار پھر گہری نظروں سے منیر کی طرف دیکھا لیکن بولا کچھ نہیں۔ فائزہ گویا ان دونوں کی موجودگی سے بے خبر بصدور اندھیرے میں گھور رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اب پہلے سے زیادہ پسینے کی بوندیں جھلملانے لگی تھیں۔ پھر اس نے ایک کمزور سی جھرجھری لی۔ اپنے جسم کو ہلکا سا جھٹکا دیتے ہوئے اس نے کہا، اس نے لوہے کے کسی اوزار سے دروازہ کھول لیا ہے۔ یہ کچن کا دروازہ ہے، اندر اندھیرا ہے۔ وہ دروازہ ذرا سا کھول کر اندر جھانک رہا ہے اور اب وہ اندر پہنچ گیا ہے۔ وہ پیروں میں ایسے جوتے پہنے ہوئے ہے کہ اس کے چلنے سے ذرا سی بھی آہٹ پیدا نہیں ہو رہی ہے۔ وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا ہے۔ وہ ایک بار پھر خاموش ہو گئی۔ اس کی سانس قدرے تیز چل رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اب کیا ہوا؟ منظر میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو چکا ہے۔ سب کچھ جیسے اندھیرے میں چلا گیا ہو۔ فائزہ بڑبڑائی، اوہ، یہ تو بہت برا ہوا۔ نثار ملک ہاتھ ملنے لگا۔ لیکن آپ اس طرح اپنی توجہ نہ ہٹائیں وہاں سے، اپنی سوچ اسی جگہ مرکوز رکھیں۔ مجھے امید ہے کہ وہ منظر دوبارہ ضرور نظر آئے گا۔ آپ کوشش جاری رکھیے، میں پوری کوشش کر رہی ہوں، فائزہ نے بے بسی سے بولا۔ منیر نے ایک بار پھر ناگواری سے نثار کی طرف دیکھا لیکن اس نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ گاڑی ہلکے ہلکے آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ کبھی اس گلی میں کبھی اس گلی میں عامر کو ہدایت کر دی گئی تھی کہ وہ چھوٹی اور اندھیرے میں ڈوبی ہوئی گلیوں میں گاڑی چلاتا رہے۔ چند لمحے کے اعصاب شکن سکوت کے بعد، یعنی ذہن کو توڑ دینے والی خاموشی کے بعد، فائزہ اپنی سیٹ پر ذرا سا ہلی اور کرا اٹھی جیسے کوئی بچہ نیند میں رونے لگا ہو۔ منیر نے پیچھے سے اس کے کندھوں پر ہاتھ ٹکا دیے۔ اپنے نرم و نازک کندھوں پر منیر کے مضبوط ہاتھوں کا سہارا پا کر گویا اسے قرار سا آ گیا اور وہ اپنے جسم کو ذرا ڈھیلا چھوڑتے ہوئے ایک بار پھر
ख्वाबनाक से लहजे में बोली। मंजर एक बार फिर आंखों में रोशन हो गया है और रास्ते के बारे में भी मेरा जहन कुछ रहनुमाई देने लगा है। यह अगली बड़ी सड़क क्रॉस करने के बाद सीधे हाथ की पहली गली में मुड़ जाएं। आमिर ने उसकी हिदायत पर अमल किया। बड़ी सड़क पर मरकजी लाइट्स रोशन थी, लेकिन सीधे हाथ की गली में उन्हें एक बार फिर अंधेरे का सामना था। फायजा ने हल्के से अंदाज में कहा, सिर्फ इतना कहा, सीधे चलते रहो, रुकना नहीं। उसके पसीने में भीगे हुए हसीन चेहरे पर तकलीफ थी और इस आलम में वो इंस्पेक्टर निसार मलिक को बेहद दिलकश दिखाई दे रही थी। वो टेलीपैथी, रूहानी क़ुव्वतों या इस किस्म की दूसरी चीज़ों पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं रखता था, लेकिन फायजा से मिलने के फौरन बाद उसे इन बातों पर एतबार सा आने लगा था। फायजा के बारे में भी उसने जो कुछ सुन रखा था, उसके बारे में पहले उसका ख्याल यही था कि वो उल्टी सीधे बातें करती है और अपनी तरफ से कहानियां सुनाती है, मगर अब उसका दिल कह रहा था कि कुदरत ने इस औरत को दरहकीकत उससे भी ज्यादा सलाहियतों से नवाजा हुआ है, लेकिन वो इन खजानों को पूरी तरह दरियाफ्त नहीं कर सकी है। वो भी उसके हसीन चेहरे को देख ही रहा था कि मुझे इससे इतनी अपनायत क्यों हो रही है। अचानक एक बार फिर चीख उभरी। ये मध्यम सी कुर्राह कुछ ऐसी दर्द आमेज थी कि निसार मलिक एक मजबूत दिल पुलिस ऑफिसर होते हुए भी अंदर ही अंदर झुरझुरी लेकर रह गया। फायजा सीधी होकर बैठ गई। वो आंखें फाड़ फाड़ कर अंधेरे में देख रही थी। निसार पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जे था, उसके बोलने का मुंतजिर था। एक लम्हे के लिए शक का साया भी उसके जहन में लहराया। कहीं ये सब कुछ ला हासिल तो नहीं है, कहीं इतनी भाग दौड़ और मेहनत का सिला सिर्फ ये न मिले कि साथी एक अरसे तक उसका मजाक उड़ाते रहें और मातहत पीठ पीछे एक दूसरे को उसके बेवकूफ़ बनने का किस्सा सुना सुना कर कह लगाते रहे। लेकिन दूसरे ही लम्हे उसने शक को जहन से झटक दिया। फायजा के बारे में सुने हुए बहुत से वाकयात उसे याद आ गए। वो बैठी बैठी सी आवाज में बोली, वो उस औरत के कमरे तक पहुंच चुका है, दरवाजे के करीब दीवार से चिपका खड़ा है। उस औरत ने अब चुपके चुपके रोना बंद कर दिया है। वो उठकर पुरानी सी ड्रेसिंग टेबल तक गई है। ड्रेसिंग टेबल पर एक छोटा सा टेप रिकॉर्ड भी रखा हुआ है। वो झुककर उसमें कोई कैसेट लगा रही है। कमरे में किसी अलमिया से नगमे के बोल उभरने लगे हैं, यानी उदास गाने गूंज रहे हैं, पर आवाज बहुत नीची है और टेप रिकॉर्ड भी ज्यादा अच्छा नहीं है। वो औरत अभी तक टेप रिकॉर्ड पर झुकी हुई है। उसे अपने लिबास का कोई होश नहीं। बहुत नामुकम्मल सा लिबास उसके जिस्म पर। बेड पर तो वो एक बड़ी सी चादर में लिपटी बैठी है, मगर अब ओह, वो शख्स कमरे में झांक रहा है, औरत के पीछे से देख रहा है, मगर वो बदसुतूर टेप रिकॉर्ड पर झुकी हुई है। वो उसे जेरे लब गंदी गालियां दे रहा है, मालूम नहीं क्यों। और अब वो अपने खंजर की धार देख रहा है और अब वो कमरे में दाखिल हो गया है। फायजा ने एक बार फिर थके थके से अंदाज में दरवाजे से टेक लगा ली, जैसे उसकी कुव्वते बर्दाश्त जवाब दे गई है। निसार ने जल्दी से पूछा, फायजा बीबी, आप जानने की कोशिश कीजिए, वो मकान कहाँ है? मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, मैंने कहा ना। वो बेबसी से बोली, वो यहीं कहीं, बहुत करीब। आमिर, उल्टी तरफ लो। लेकिन इस गली में भी उन्हें अपना मतलूबा मकान दिखाई नहीं दिया। इस दौरान पीछे से आती हुई पुलिस जीप का सायरन ऑन हो गया और सुर्ख लाइट घूमने लगी। निसार मलिक ने फौरन गाड़ी रुकवाई और खिड़की से निकलकर जीप में मौजूद अपने पुलिस ऑफिसर्स को बावाज बुलंद डांटा, ये किस गधे ने सायरन और फ्लैशर ऑन किया है? तुम लोग चाहते हो वो दूर से ही आवाज सुनकर भाग जाए? बंद करो इसे फौरन। सायरन और लाइट्स बंद कर दी गई तो गाड़ियां एक बार फिर आगे बढ़ने लगी। हल्की हल्की फुहार ने अब बारिश की सूरत इख्तियार कर ली थी। सब आंखें फाड़े फाड़े अंधेरे में घूर रहे थे। शायद फायजा की बताई हुई निशानियों का मकान नजर आ जाए। बाएं तरफ मोड़ लो। फायजा बड़बड़ाई, मेरा दिल कह रहा है वो मकान इस गली में है। आमिर ने रफ्तार कुछ बढ़ाते हुए गाड़ी उस गली में मोड़ ली और वो उस गली के दूसरे कोने तक पहुंचे तो फायजा आखिरी मकान की तरफ इशारा करते हुए बोली, यही है वो मकान। आमिर ने एकदम ब्रेक लगा दिया। उसे फायजा की बताई हुई बेशतर निशानियां नजर आ गईं। ऊपरी मंजिल के कमरे गोल बने हुए थे और उसी तरह वहां का बाग उजड़ा हुआ था। दीवारों पर कहीं कहीं स्याही और काई सी जमी हुई थी। क्या कातिल इस वक्त भी अंदर मौजूद है? इंस्पेक्टर निसार ने पूछा। मैं कह नहीं सकती, वो मुझे नजर नहीं आ रहा। मैं डिस्टर्ब हो चुकी हूँ, मंजर मेरी नजरों से गायब हो चुका है। निसार मलिक ने गाड़ी से उतरने से पहले मकान का जायजा लिया और उसका बेशतर हिस्सा अंधेरे में डूबा हुआ था। मध्यम रोशनी में वो जिस हद तक भी जायजा ले सका। मलिक कार से उतर आया। उसने इशारा किया कि आप लोग गाड़ी को पिछली गली की तरफ ले जाइए।
आमिर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। घूमकर वो मकान की पुश्त पर आ गए, यानी मकान की पिछली तरफ। आमिर ने एक दूसरे मकान की दीवार के करीब अंधेरे में गाड़ी ले जाकर रोकी और तमाम लाइट्स बुझा दी। गाड़ी के दरवाजे उन्होंने एहतियातन लॉक कर लिए थे और शीशे चढ़ा लिए। मकान की पिछली दीवार ज्यादा बुलंद थी। एक छोटा सा सलाखदार गेट भी मौजूद था और अंदर झाड़ झटकार पड़ा हुआ था। मकान पुरानी तर्ज के उन मकानों में से था जिनमें तकरीबन चारों तरफ ही लॉन मौजूद होते हैं। चंद ही लम्हों में उन्होंने एएसआई नूर हयात और रबनवाज को पैदल पिछली गली में आते हुए देखा। वो सब उस जगह आ चुके थे। निसार मलिक और उसका असिस्टेंट नियाज चौधरी सामने की तरफ से मकान की दीवार फैलाकर अंदर पहुंचे। बैरूनी दरवाजा और तमाम खिड़कियां मजबूती से बंद थीं। खिड़कियों की हालत बता रही थी कि उन्हें एक मुद्दत से खोलने की जहमत ही नहीं की गई। उन पर ग्रिल भी लगी हुई थी। अंदर पहुंचना एक मसला था, लेकिन निसार मलिक इस मसले का हल साथ लेकर चला था। उसके पास स्क्रू ड्राइवर से मिलता जुलता एक मजबूत औजार मौजूद था, जिससे दरवाजे का ताला खोला जा सकता था। वो चाहता था कि इस काम में ज्यादा आवाज पैदा न हो, इसलिए उसे अंदाजे से ज्यादा देर लग गई। नियाज चौधरी तो इस दौरान इतना बेताब हुआ कि दरवाजा पीटने के बारे में सोचने लगा। उसका ख्याल था इस तरह मुजरिम बौखला कर इधर उधर भागेगा और पुलिस उसे पकड़ लेगी, लेकिन फिर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। कमरों के दरवाजे खुले हुए थे और उस हॉल नुमा कमरे से गुजरकर वो जिस कमरे में पहुंचे वो गालिबन किसी जमाने में ड्राइंग रूम के तौर पर इस्तेमाल होता होगा। निसार कितने ही कमरों से गुजरा, सब वीरान और उजाड़ थे। सब में बराए नाम ही फर्नीचर मौजूद था और वो भी बहुत पुराना और नाकारा सा। निसार मलिक उस मकान की बनावट और वीरानी देखकर अजीब सा महसूस कर रहा था। एक तरफ इतने कमरे उजाड़ पड़े थे, कोई रहने वाला नहीं था। एक तरफ वो भी मकान थे जिनके एक एक कमरे में 10-10 अफराद कंधे से कंधा जोड़कर सोते थे, लेकिन अपनी कुशादगी और कदरों कीमत के बावजूद उस मकान पर बदनसीबी के साए कितने गहरे थे। फिर अचानक ही वो उस बेडरूम में जा पहुंचा जिसका नक्शा फायजा ने खींचा था। उसने तेजी से रिवॉल्वर चारों तरफ घुमाया, मगर कमरे में कोई चीज भी नहीं हिली। सिर्फ कैसेट प्लेयर पर एक अफसुर्दा सी गजल के बोल कमरे में बिखर रहे थे। फायजा ने हर बात लफ्ज ब लफ्ज दुरुस्त बताई थी। वो शख्स यहाँ आया जरूर था, मगर अब वो यहाँ नहीं था। निसार मलिक ने मेले पर्दे तक खींच खींच कर देखे, उनके पीछे भी कोई नहीं छुपा था। वो शख्स अब जाने कहाँ था, मगर अपनी दरिंदगी के निशान उस कमरे में छोड़ गया था। जी हाँ, औरत फर्श पर आड़ी टेढ़ी पड़ी हुई थी। उसके लिबास को तार तार कर दिया गया था, फाड़ दिया गया था, खंजर से उसे ज़िबाह कर दिया गया था और पूरे जिस्म पर खंजर से जाने कितने वार किए गए थे। निसार मलिक का अंदाजा था कि दरिंदगी का यह अमल सिर्फ चंद लम्हों में मजनू बनकर और मशीनी अंदाज में मुकम्मल किया गया था। कातिल ने एक बार खंजर बुलंद किया था तो बस फिर वार करता ही चला गया। औरत के जख्मों से अभी तक खून बह रहा था। जिंदगी में वो यकीनन खूबसूरत और भरे भरे जिस्म की मालिक रही होगी, मगर तशद्दुद ने, मौत ने चंद लम्हों के अंदर अंदर उसे ऐसा बना दिया कि अपने ही खून में बुरी तरह से लथपथ थी। उसने यकीनन अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की थी और इस कोशिश में उसने अपने तने नाजुक पर, नाजुक से वजूद पर और भी जख्म खाए थे। कलाइयों पर इस तरह घाव आ गए थे कि गोश्त कटकर लटकने लगा था। खूबसूरत रेशमी भूरे बाल गाढ़े खून में लथपथ थे। निसार मलिक एक पुलिस वाला था। अपनी मुलाजमत में कई लाशें देखी थी, लेकिन दरिंदगी के बहुत से मुजाहिरे देखते हुए उसने ये नहीं सोचा था कि कोई इतना बड़ा दरिंदा हो सकता है। यकीनन वो इंसान नहीं था जिस तरह उसने उस औरत के जिस्म के टुकड़े किए थे। उसने कमरे की लाइट रोशन कर दी और लाश की तरफ नजर डाली। उसे कि कातिल अभी तक मकान में मौजूद था या उनके आने से पहले निकल चुका था। वो कमरे से निकलने के लिए पलटा तो दरवाजे के पर्दे पर उसे खून लगा हुआ नजर आया। उसने रुककर पर्दे को चुटकी में पकड़कर करीब से देखा। कातिल ने जाते वक्त उस मैले पर्दे से अपना खून आलूद हाथ और खंजर साफ किया था। वो रिवॉल्वर और मजबूती से पकड़े ट्रिगर पर उंगली जमाए कमरे से निकला। अब कोई कमरा बाकी नहीं था जहां वो कातिल तलाश करता। यहाँ पर घर से बाहर रबनवाज न चाहते हुए भी कुछ दूर अंधेरे में खड़ी सफेद गाड़ी की तरफ देखने लगा, जिसमें फायजा, आमिर और मुनीर मौजूद उसे भी देख रहे थे। उसे बार बार फायजा की पेशेंगोई याद आने लगी। किसी अनजाने खौफ से उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती थीं। फायजा ने कहा कि उसे आज कातिल की तलाश में इस काम में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। उसे नहीं आना चाहिए था, वरना वो कातिल के हाथों शदीद जख्मी हो जाएगा और कोई बैद नहीं कि मारा भी जाए।
بہت سے پولیس والے وہمی ہوتے ہیں، رب نواز بھی ایک خالص اور کھرا پولیس والا تھا۔ وہ وہمی نہیں تھا، وہ اس قسم کی پیشن گوئی پر یقین نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ اپنے فرض کو پورا کرنا چاہتا تھا، بہادر جو تھا، اس لیے وہ حد سے زیادہ چوکنا تھا۔ معاملہ اپنی جان کا تھا۔ وہ نہایت مستقل مزاجی سے کھڑا بارش میں بھیگ رہا تھا، لیکن اپنے ریوالور کو بھیگنے سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بارش لمحہ بلمحہ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ انہیں کچھ معلوم نہیں تھا کہ اندر مکان میں پولیس آفیسرز کیا کر رہے ہیں۔ ہر چیز بھیگ رہی تھی۔ گھاس پر جب پانی کے قطرے پڑتے تو ہلکی سی آواز آتی۔ مزید ستم یہ ہوا کہ لائٹ چلی گئی اور پچھلی گلی میں تو پہلے ہی اندھیرا تھا اور اب اور زیادہ اندھیرا ہو گیا۔ نور حیات اور رب نواز دونوں ہی پچھلے گیٹ پر نظر جمائے کھڑے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ قاتل نے اگر مکان سے نکلنے کی کوشش کی تو وہ گیٹ کے راستے ہی باہر آئے گا۔ شاید اسی لمحے ان کی نظر ایک لمحے کے لیے چوک گئی۔ دیوار پر نمودار ہوتے ہوئے اس دھندلے سے سائے کو وہ دیکھ نہیں سکے جو بظاہر اندھیرے ہی کا ایک حصہ نظر آ رہا تھا۔ فائزہ نے دور گاڑی میں بیٹھے ہوئے اس سائے کو دیکھ لیا۔ اس کا منہ کھلا۔ وہ چیخ کر رب نواز کو خبردار کرنا چاہتی تھی، مگر اس کے حلق سے کوئی آواز برآمد نہ ہوئی، نکل ہی نہ سکی۔ اگر وہ چیخنے میں کامیاب ہو جاتی تب بھی شاید اس کی آواز رب نواز تک مشکل سے پہنچتی، کیونکہ گاڑی کے تمام شیشے دروازے سے مکمل طور پر بند تھے۔ منیر نے اپنی بیوی کی کیفیت میں یہ تبدیلی دیکھ لی تھی اور غالباً سمجھ بھی گیا تھا کہ فائزہ کس کو خبردار کرنا چاہتی ہے، لیکن اس نے خود اس سلسلے میں کچھ کرنے کے بجائے ادھر سے منہ پھیر لیا اور نیچے جھک کر اپنی بیوی کو دلاسا دینے لگا۔ رب نواز نے سائے کو اس وقت دیکھا جب وہ دیوار سے چھلانگ لگا چکا تھا۔ وہ رب نواز سے صرف 3-4 قدم کے فاصلے پر تھا۔ سادہ لباس والے رب نواز نے ایک گھٹنے کے بل بیٹھتے ہوئے فوراً ٹریگر دبا دیا، مگر اسی وقت اس کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ گولی چل ہی نہیں رہی تھی۔ کیا ہو گیا تھا؟ یہ ایسا کیا تھا کہ اس کے سامنے وہ ریوالور تانے کھڑا تھا لیکن اس کو گولی لگ ہی نہیں رہی تھی؟ بالکل وہی ہوا جس کا اسے اندیشہ تھا۔ ریوالور جام ہو چکا تھا۔ سایہ ویسے تو بھاگنے کی فکر میں تھا، مگر جب اس نے اس پر فائر کرنے کی کوشش کی تو وہ تیزی سے اس کی طرف جھپٹا۔ فائزہ نے دور سے اندھیرے میں لمبے سے خنجر کی جھلک محسوس کر لی تھی۔ اس نے درد سے انداز میں آنکھیں بند کر لی۔ مجھے پہلے ہی معلوم تھا، میں نے پہلے ہی کہا تھا، اس شخص نے میری بات نہیں مانی۔ وہ ٹوٹے ہوئے زخمی لہجے میں بڑبڑائی۔ یہ پولیس والے بھی عجیب ہوتے ہیں، منیر غسیلے لہجے میں بڑبڑایا۔ رات کے وقت مہم پر نکل رہے ہیں اور ان کے پاس ٹارچ بھی موجود نہیں ہے۔ گاڑی میں جس وقت یہ باتیں ہو رہی تھی اسی وقت قاتل رب نواز کے سینے میں خنجر گھونپ چکا تھا، لیکن اس نے نہایت جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی کھوپڑی پر ریوالور کا دستہ رسید کرنے کی کوشش کی، مگر وہ جھک کر اپنے آپ کو بچا گیا۔ تب اس نے اسے دبوچنا چاہا، مگر اس کے جسم سے گویا جان ہی نکل گئی۔ قاتل دوسرے ہی لمحے اس کی گرفت سے نکل گیا تھا۔ وہ انسان نہیں تھا۔ عین ممکن تھا کہ وہ دوبارہ خنجر رب نواز کے پیٹ میں گھونپ دیتا، مگر اسی لمحے نور حیات نے اپنی جگہ سے فائر کیا، اور اس اندھیرے میں ہی اس نے کشمکش تو دیکھ لی تھی۔ وہ فائر کرنے سے محض اس لیے باز رہا کہ گولی رب نواز کو بھی لگ سکتی تھی۔ قاتل اور رب نواز کے درمیان ذرا سا فاصلہ ہوا تو اس نے فائر کیا۔ گولی یقیناً قاتل کو لگی تھی، کیونکہ فضا میں اس کی ہلکی سی چیخ ابھری تھی، مگر یہ چیخ بھی کسی زخمی درندے کی غراہٹ سے ملتی جلتی تھی۔ رب نواز زمین پر گر پڑا اور قاتل لنگڑاتا ہوا گلی کے کونے کی طرف دوڑا۔ تب نور حیات نے پے در پہ اس پر فائر کیے، یہاں تک کہ اس کا ریوالور خالی ہو گیا۔ قاتل کو یقیناً کئی گولیاں لگی تھی، مگر وہ گرا نہیں تھا۔ بالآخر فائزہ کی کار سے جا ٹکرایا۔ اس نے کھڑکی پر ہاتھ مار کر سہارے کے لیے کوئی چیز پکڑنے کی کوشش کی، مگر ایسی کوئی چیز اس کے ہاتھ میں نہیں آئی اور وہ گھٹنوں کے بل گرنے لگا۔ اسی لمحے بجلی چمکی اور فائزہ بے ساختہ چیخ اٹھی۔ کون ہے وہ درندہ جو عورتوں کو اتنی بے رحمی سے مار دیتا ہے؟ آخر اس کی کیا دشمنی ہے عورتوں کے ساتھ؟ کیا بدلہ لینا چاہتا ہے؟ کون ہے وہ؟ کیا فائزہ رہنمائی کرے گی پولیس کی اس قاتل تک پہنچنے کے لیے؟ یہ جاننے کے لیے اگلی ایپیسوڈ ضرور دیکھیے گا۔